اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیک بالجمعہ فإنہا حج المساکین۔ معزز ناظرین واجب القدر احباب، نماز جمعہ کے حوالے سے ہماری بحث جاری تھی۔ پچھلے درس میں ہم نے نماز جمعہ کی اہمیت اور منزلت احادیث کی روشنی میں عرض کیا تھا۔ آج کے درس میں ہم نے نماز جمعہ کی کیفیت اور یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ نماز جمعہ کب سے شروع ہوا۔ نماز جمعہ سے پہلے 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں۔ بعد ازاں نماز جمعہ کی نیت سے 2 رکعت نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے۔ اس نماز کی پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے ایک قنوت اور دوسری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت پڑھنا مستحب ہے۔ خطبہ نماز جمعہ کا آغاز 2 خطبوں سے ہوتا ہے جو در حقیقت نماز ظہر کی پہلی 2 رکعتوں کے متبادل ہے۔ خطیب جمعہ کو امام جماعت کی تمام شروط پر پورا اترنے کے علاوہ دوسری کئی خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے، مثلا اونچی آواز کا مالک ہو، شجاع ہو، حقائق کے بیان میں کھرا صاف گو اور بے جھجک ہو، اور اسلام و مسلمین کی مصلحتوں سے آگاہ ہو۔ نیز بہتر ہے کہ امام جمعہ عادل ترین اور شریف ترین افراد میں سے منتخب کیا جائے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام ان خطبوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، خطبہ اس لیے روز جمعہ کے لیے وضع ہوا ہے کہ خداوند متعال مسلمانوں کے حاکم کو موقع فراہم کرتا ہے کہ لوگوں کو معاوضہ کرے اور انہیں خدا کی اطاعت کی رغبت دلائے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرائے، انہیں ان کے دین اور دنیا کی مصلحتوں سے آگاہ کر دے، دنیا بھر سے اس کے ملنے والی اہم خبروں اور واقعات جو عوام کے مقدرات کے لیے اہمیت رکھتے ہیں ان تک پہنچا دے۔ 2 خطبے قرار دیے گئے ہیں تاکہ ایک خطبے میں اللہ کی حمد و تقدیس کا اہتمام ہو اور دوسرے میں ضروریات سے آگاہ کیا جائے، بعض مسائل کے سلسلے میں ہوشیار اور خبردار کیا جائے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے اور ان اوامر اور اسلامی معاشرے کی صلاح یا فساد سے متعلق احکام ان تک پہنچا دیے جائیں۔ وقت اور مضامین کے بارے میں اکثر مراجع تقلید کی رائے کے مطابق خطبات جمعہ ظہر شرعی سے قبل دیے جائیں۔ فقہائے شیعہ کا مشہور فتویٰ یہ ہے کہ خطبہ کم از کم حمد خدا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات، وعظ و نصیحت، تقویٰ کی تلقین اور ترغیب اور قرآن کی ایک چھوٹی سورت پر مشتمل ہونا چاہیے۔ خطبات کے سننے کے بارے میں نمازیوں کو ہر وہ عمل ترک کر دینا چاہیے جو انہیں خطبوں کی سماعت سے باز رکھتا ہو، جیسے بولنا یا نماز پڑھنا وغیرہ۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، نماز جمعہ میں شرکت کرنے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ وہ لوگ جو امام سے پہلے نماز میں حاضر ہوتے ہیں اور خاموش رہ کر خطبے سنتے ہیں، ان لوگوں کی نماز جمعہ میں شرکت ان کے 10 دنوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بعض وہ لوگ ہیں جو نماز جمعہ میں شرکت کرتے ہیں لیکن بات چیت اور ہلنے چلنے میں مصروف رہتے ہیں، ان کو نماز جمعہ سے ملنے والا صلہ دوستوں کے ساتھ گفتگو اور ان کے ساتھ مل بیٹھنا ہے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو امام خطبہ دینا شروع کرتا ہے تو وہ نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں، وہ بھی سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اگر خدا سے کچھ مانگے تو اللہ چاہے تو انہیں عطا کرتا ہے، چاہے تو انہیں محروم کر دیتا ہے۔ نماز جمعہ کے تاریخی پس منظر کے بارے میں، نماز جمعہ بعثت کے 12 سال بعد اور ہجرت سے پہلے مکہ میں تشریع اور وضع ہوئی۔ اس سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکہ میں نماز جمعہ برپا کرنے کا امکان میسر نہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو مکتوب لے کر ہدایت کی کہ نماز جمعہ مدینہ میں برپا کریں۔ دوسری روایات کے مطابق پہلی نماز جمعہ اسعد بن رورارہ نے مدینہ میں منعقد کروائی اور رسول خدا مدینہ پہنچے تو نماز جمعہ آپ کی امامت میں برپا ہوئے۔ مدینہ کے بعد جس علاقے میں سب سے پہلے نماز جمعہ برپا ہوئی وہ بحرین کا قریہ عبد القیس تھا۔ عصر رسالت کے بعد بھی تاریخی روایات کے مطابق خلفائے راشدین نے امام علی علیہ السلام
سن 35 تا 40 ہجری قمری اور امام حسن مجتبی سن 40 ہجری قمری علیہ السلام کے زمانے میں رائج تھی۔ بعض شیعہ روایات جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ شعبانیہ اور نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کے بعض خطبات ان نمازوں کی یادگاریں ہیں۔ اموی سن 41 تا 132 ہجری قمری اور عباسیان سن 132 تا 656 ہجری قمری کے ادوار میں بھی خلفاء اور ان کے والی اور عوامل نماز جمعہ کا انعقاد کرتے تھے، جو خلیفہ وقت کے نام خطبہ پڑھ کر یا اس کے لیے دعا کر کے اس کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ خلفاء دارالخلافہ کے ائمہ جمعہ کا تعین کیا کرتے تھے اور دیگر شہروں کے خطبہ جمعہ کا تقرر ہی ان شہروں کے والی اور امراء کے ذمہ تھا۔ نماز جمعہ میں ائمہ کی شرکت شیعہ نقطہ نظر سے حکام جور اور ان کی طرف سے مقرر شدہ ائمہ جمعہ جماعت کی کوئی شرعی حیثیت نہ تھی، لہذا ان کی امامت میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس کے باوجود بعض روایات کے مطابق ائمہ شیعہ علیہ السلام اور ان کے پیروکار تقی کی روح سے یا دوسری وجوہات کی بنا پر نماز جمعہ میں شرکت کرتے تھے۔ بعض اوقات حکومتوں کے مخالفین اپنی مخالفت کے اظہار کے لیے نماز جمعہ میں شرکت سے اجتناب کرتے تھے۔ نماز جمعہ سے غیر حاضری لوگوں کی نگاہ میں معیوب سمجھی جاتی تھی۔ شیعہ نماز جمعہ شیعہ معاشروں میں نماز جمعہ کے بارے میں منقولہ قدیم ترین روایات میں سے ایک روایت کا تعلق سن 329 ہجری قمری میں شیعان بغداد کی نماز جمعہ سے ہے، جو وہ مسجد براسہ میں احمد بن فضل ہاشمی کی امامت میں برپا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ سن 349 ہجری قمری کے فتنے کے دوران بھی جب بغداد میں نماز جمعہ کا انعقاد معطل ہو کر رہ گیا تھا، مسجد براسہ میں نماز جمعہ کے انعقاد کا سلسلہ جاری رہا، لیکن سن 420 ہجری قمری میں خلیفہ کی جانب سے اس مسجد کے لیے ایک سنی خطیب کا تقرر ہوا تو یہاں نماز کا قیام کچھ عرصے تک تعطل کا شکار ہوا۔ نیز قاہرہ کی جامع ابن طالون میں سن 359 ہجری قمری کو اور جامع ازہر میں سن 361 ہجری قمری کو نماز جمعہ بپا ہوئی۔ بعض تاریخی شہادتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان شہروں میں ابتدائی ہجری صدیوں میں نماز جمعہ بپا ہوا کرتی تھی۔ ہند و پاک بر صغیر میں نماز جمعہ کا بپا ہوا۔ بنابر مشہور سید دلدار علی کے اتباعت عالیہ کے سفر سے واپسی کے بعد لکھنؤ کی عوام نے آپ سے اس شہر میں نماز جمعہ کے اقامے کی درخواست کی، جیسے آپ نے ان کے اصرار کے بعد قبول کیا۔ اس سے پہلے آپ امام زمانہ علیہ السلام کی غیابت میں نماز جمعہ کے اسبات کو ائمہ تحرین کی تعلیمات کی روشنی میں تحریری صورت میں لکھ چکے تھے۔ نواب شجاع الدولہ کے فرزند نواب آصف الدولہ نواب مرزا حسن رضا خان ملا محمد علی فیض آبادی اور علی اکبر صوفی اس کار خیر کا موجب بنے۔ 1200 ہجری قمری کے ماہ رجب کی 13ویں تاریخ کو وزیر اعظم حسن رضا خان کے محل میں پہلی نماز جماعت ظہرین پڑھی گئی اور رجب کی 27ویں تاریخ کو لکھنؤ میں مہذب شیعہ کی پہلی نماز جمعہ آیت اللہ سید دلدار علی نقوی کی اقتداء میں پڑھی گئی۔ یہ 2 رکعت نماز ہے اور اس کے درمیان 2 خطبے دیے جاتے ہیں، اور 2 خطبے میں پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون یا پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھنا مستحب ہے۔ اونچی آواز یعنی جہر سے صورتوں کی تلاوت بھی مستحب ہے۔ 2 قنوت کے بارے میں کیا ہے؟ بعض شیعہ فقہا کے مطابق پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے اور دوسری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت پڑھنا مستحب ہے۔ پہلی رکعت میں غائب ہونے کی صورت میں نماز جمعہ کی دوسری رکعت میں شامل ہونا کافی ہے، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ نماز جمعہ کی 1 رکعت با جماعت اور دوسری رکعت فرادہ کی صورت میں ادا کی جا سکتی ہے۔ معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا درس، جس میں ہم نے نماز جمعہ کی کیفیت اور نماز جمعہ کب شروع ہوا اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔